بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ تراویح میں دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا یا سننا جائز ہے یا نہیں۔ آج کل میڈیا پر کچھ تصاویر، کچھ ویڈیو اس طرح کی نظر آ رہی ہیں کہ امام صاحب کے پیچھے کچھ لوگ قرآن پاک یا موبائل کھول کر ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں غلطی تو نہیں۔ تو اس سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح یہ حکم سمجھ لینا چاہیے تاکہ یہ معاملہ آگے نہ بڑھ سکے اور دین کے اندر خرابی اور نقصان پیدا نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز میں قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی دیکھ کر سن رہا ہے تو اس سننے والے کی، جس نے قرآن پاک پکڑا ہے اور آپ ظاہر اس نے صفحہ آگے کرنا ہے، تو اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ اور وہ جب امام کو لقمہ دے گا اور امام نے اس کی بات، اس کی بتائی ہوئی آیت کو پڑھ لیا، تو یہ ایسا ہے کہ گویا امام نے نماز سے باہر ایک شخص تھا، اس کی بات مانی اور نماز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، تو اس طرح بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ امام کی فاسد ہو گئی تو سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ تو ہو گیا مسئلہ۔ اس کی دلیل یہ ہے، سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جو اعلان نبوت کے بعد کی زندگی ہے مبارک، اس میں کہیں بھی آپ سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے قرآن پاک لکھا ہوا دیکھ کر پڑھا ہو نماز میں، یا آپ کے پیچھے صحابہ کرام نے لکھے ہوئے کو دیکھ کر سنا ہو، یا یہ کہ اس طرح کوئی عمل کر رہا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر اس پر خاموشی اختیار کی ہو، اس کو منع نہ کی، ایسا کہیں ثابت نہیں۔ دوسری بات، خلفائے راشدین کا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین۔ سنن نبی داود کی روایت ہے کہ میری سنت، میرا طریقہ بھی تم پر لازم ہے، اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم سے بھی یہ عمل نہ خود ان سے ثابت ہے، نہ ان سے اس کی تائید ثابت ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت واضح طور پر علامہ عینی یہ بخاری کی شرح میں اس کو نقل کیا ہے، اور بھی امام ابو داود رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے، دیگر محدثین نے بھی اس بات کو نقل کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے منع فرمایا کرتے تھے، اور اس کے راوی، اس قول کے، اس بات کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بھی مشہور صحابی ہیں، مفسر قرآن ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم، ان کا عمل وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اس عمل سے، قرآن پاک کو دیکھ کر نماز میں پڑھنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے یہ کام منع ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم ہے۔ تیسری بات یہ کہ نماز میں ہاتھوں کو باندھنا، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر باندھ کر کھڑے ہونا، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ جب ہم قرآن پاک یا موبائل کو ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوں گے تو وہ ظاہر ہے ایک ہاتھ سے جب قرآن پکڑا ہوا ہے تو وہ ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا ہوا نہیں ہے، تو یہ سنت مؤکدہ درجے کا جو عمل ہے یہ چھوٹ رہا ہے، اور اس طرح ہاتھ رکھنے کا حکم صحیح حدیث سے بخاری وغیرہ میں ثابت ہے، اس کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پر عمل کیا، اور اس کا امت کو بھی حکم دیا ہے کہ
یہود و نصارہ کی، بالخصوص یہودیوں کی مخالفت کرو، حتیٰ کہ عبادات میں، روزہ رکھنے میں 10 محرم کو وہ روزہ رکھتے تھے تو فرمایا ہم 9 کو بھی رکھیں گے تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو، اور بہت سے اعمال۔ تو آپ نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے نماز میں قرآن پاک کو لے کر کھڑے ہو کر پڑھنا یا سننا دیکھنا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ عمل مکروہ ناپسندیدہ اس لیے ہے کہ یہ اہل کتاب کا عمل ہے، ان کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ بھی اس بات کو ناپسند سمجھتے تھے اور یہی فرمایا کرتے تھے ہوا من فعل اہل الکتابی، یہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے کاموں میں سے ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ یہ سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ باقی جو آسمانی کتابیں ان کے حافظ نہیں مل سکتے، نہ ہیں نہ پہلے ہوتے تھے، لہٰذا وہ لوگ اپنی کتاب ہاتھ میں پکڑ کر پڑھ سکتے ہیں، تو اس لیے ان کی مشابہت سے بچنا یہ بھی ضروری ہے۔ قرآن پاک کو اس طرح ہاتھ میں پکڑنے سے اس حکم کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے، اس لیے بھی بچنا ضروری ہے۔ پھر میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جب نماز سے باہر جو شخص ہے وہ لقمہ دے گا اور امام نے اس کی بات مان لی تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یہ ایک الگ اصول ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین کا عمل حکم، اور اسی طرح اور بہت سے صحابہ کرام، حضرت سوید بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے کہ وہ لوگوں کی امامت کر رہا تھا اور قرآن پاک اس نے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، اس کو پڑھ رہا تھا دیکھ کے، تو انہوں نے اس سے وہ قرآن پاک کا نسخہ لے کر رکھ دیا اور اس کو تنبیہ فرمائی سخت۔ اسی طرح تابعین میں سے ابو عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب تابعی ہیں السلمی، انہوں نے بھی اس کو مکروہ اور ناپسند فرمایا ہے۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ مشہور محدث ہیں، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ جس کو قرآن پاک کی صورتیں آیتیں کم یاد ہوں تو وہی بار بار پڑھتا رہے، لیکن قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر نہ پڑھے۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ یہ بڑے فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، ائمہ میں سے ہیں، انہوں نے بھی اس کو مکروہ فرمایا، ناپسندیدہ فرمایا۔ امام مجاہد تابعی ہیں بڑے، انہوں نے بھی اس کو ناپسند فرمایا۔ یہ ساری ان کے اقوال، ان کے فتاوی الحمدللہ صحیح سند کے ساتھ کتابوں میں محفوظ ہیں، میں مختصر بات کر رہا ہوں۔ اب آخری بات کہ ایک روایت ہے صرف جس سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ وہ روایت ہے صحیح بخاری میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کانت عائشۃ یؤمھا عبدھا ذکوان من المصحف، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام ذکوان ان کی امامت کیا کرتے تھے، ان کو نماز پڑھاتے تھے مصحف میں سے، یہ روایت ہے۔ اب یہاں پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ واقعہ نہیں ہے، آپ کا عمل خلفاء راشدین کا عمل نہیں ہے۔ وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا آپ کا فرمان دکھائیے، ہر عمل میں ہم حدیث پر عمل کریں گے، یہاں آ کر وہ حدیث کو بھول جاتے ہیں۔ وہی روایت صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ ایسے نماز پڑھو جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھتے دیکھا، یہاں وہ ساری حدیثیں بھول جاتے ہیں۔ اب یہ تو ایک صحابیہ کا عمل ہے، انفرادی عمل، اور یہاں دیکھیں واضح الفاظ ہیں یا امہا، وہ ذکوان صرف ان کی امامت کیا کرتے تھے، انفرادی عمل ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کا عمل یا فرمان یا آپ کی طرف سے تائید نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کے تو اجماعی اعمال کو بھی یہ لوگ نہیں مانتے جو اس کو دلیل بناتے ہیں، ورنہ 20 تراویح پڑھتے یا 8 تراویح پڑھتے ہیں۔ وہاں تو صحابہ کرام کا اجماع ہے، اتفاق ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی نے سب کو جمع کیا، تو اس کو نہیں مانتے، اور یہاں اس چھوٹی سی بات کو دلیل بنا لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کا یہ صحیح مطلب ہے ہی نہیں، من المصحفی، کہ وہ قرآن دیکھ کر پڑھتے تھے نماز میں، اس کا یہ مطلب نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک تو بڑے فقہا میں سے ہیں علامہ کاسانی، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ذکوان جب نماز پڑھاتے تھے تو اپنے ساتھ مصحف رکھ لیتے تھے، قرآن پاک کا نسخہ رکھ لیتے تھے کہ قرات میں اگر کہیں بھول ہو جائے، شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دیکھ سکیں۔ آپ نے دیکھو گے یہاں بھی تراویح میں بعض حفاظ اپنے ساتھ قرآن پاک رکھتے ہیں، تو یہ مطلب ہے اس کا۔ اسی طرح علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے، علامہ عینی جو بخاری کے بڑے شارح ہیں، فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ ذکوان مصحف سے دیکھ کر یاد کرتے تھے، پھر رات کو سنا دیا کرتے تھے۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ عمل ہیں، مصحف سے پڑھنا یعنی یاد کرنے کا بیان فرما رہے ہیں، چونکہ اس زمانے میں زیادہ تر سینہ بسینہ ایک دوسرے سے سن کر یاد کیا جاتا تھا، تو چونکہ ان کا عمل یہ تھا کہ یہ کسی اور سے سننے کے بجائے خود مصحف میں سے، قرآن پاک میں سے دیکھ کر یاد کرتے تھے، اس لیے اس کو خاص طور پر بیان کیا ہے کہ وہ پہلے قرآن پاک میں سے یاد کرتے پھر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو دو الگ الگ حالتیں ہیں، یہ محدثین اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں۔ اور ایک مطلب علامہ ناصر الدین البانی، یہ وہ عالم ہیں قریب کے زمانے کے عرب کے کہ جن کو سارے علماء تسلیم کرتے ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو کہ حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت پر جو تشریح کی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا موقف یہ ہے، تراویح میں قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا یہ درست نہیں ہے، لا نرا ذالک، یہ درست نہیں ہے۔ باقی رہی یہ روایت تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ ایک جزوی واقعہ ہے، خصوصی واقعہ ہے، اس میں عموم نہیں ہے، یعنی عام حکم اس میں بیان نہیں ہو رہا، لا عموم لہا کے الفاظ ہیں کہ یہ عام حکم نہیں۔ یعنی اگر تسلیم کر بھی لیا جائے کہ وہ نماز کے اندر قرآن پاک لے کر پڑھتے تھے، تو یہ حضرت ذکوان کا یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا انفرادی عمل ہے، اس سے عام حکم ثابت نہیں ہو سکتا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ اب آخری بات کہ اگر اس عمل کی تائید کر دی جائے یا اس کی حمایت کی جائے تو اس سے نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ قرآن پاک اللہ تعالی نے محفوظ کیا ہے اور آج تک اسی لیے محفوظ ہے، اس کا اہم ذریعہ سینہ ہے، سینہ بسینہ۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی یہی رواج زیادہ تھا۔ پھر دوسرا جو ذریعہ ہے وہ ہے صحیفہ، یعنی کتاب کی صورت میں اس کی حفاظت۔ تو کتاب کی صورت میں تبدیلی کی تو بہت زیادہ دشمنوں نے کوششیں کی ہیں، اور وہ کامیاب اسی لیے نہیں ہوئے کہ قرآن پاک کو مسلمانوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا تھا، جہاں سے نہ نکالا جا سکتا ہے نہ بدلا جا سکتا ہے، تو اس کے اندر کمزوری آ جائے گی۔ حفاظ کرام اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کو یاد رکھنے کا ایک بڑا اہم ذریعہ نماز میں پڑھنا یا تراویح میں پڑھنا اور سننا ہوتا ہے۔ اگر یہاں بھی قرآن کھول کر پڑھنا اور سننا شروع کر دیں گے تو پھر یاد کرنے کی
وہ فکر نہیں ہوگی اور یاد رکھنے کا وہ معمول ختم ہو جائے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو یاد کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ یہ اس طرح سینوں سے جلدی نکل جاتا ہے جیسے اونٹ اپنی رسی کھول کے یا توڑ کر وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مقصد کیا تھا؟ تعاہد القرآن، قرآن کو یاد کرتے رہو، پڑھتے رہو۔ تو بہرحال شریعت کا حکم، قرآن و حدیث پر عمل کا تقاضا یہی ہے کہ اس چیز کو ختم کیا جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، خلفائے راشدین کے طریقے پر نماز تراویح ہو یا کوئی بھی نماز، اس کو پڑھا جائے اور پڑھایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔